الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 18ویں پارے کا 11واں رکوع سورہ النور کی آیت نمبر 35 صفحہ 574 نمبر صفحہ ہے مل گیا جی جن کے پاس موبائل میں قرآن کریم ہے وہ وہاں کھول لیا کرے جتنا قرآن کے اوپر دیکھ کر سمجھ آتا ہے ویسے اتنی سمجھ نہیں آتی پچھلے درس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں عورت ہیں مرد ہے کنوارے ہیں بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا طلاق دہندہ ہیں ان کی شادی کروا دو نکاح کروا دو اور تمہارے غلاموں اور باندیوں کے اندر جن کی صلاحیت ہے نکاح کی ان کی بھی شادی کرا دو باقی اگر وہ فقیر ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا نکاح کی برکت سے تو یہاں قرآن کریم نے اس فلسفے کی صراحتاً نفی کر دی ہے جو ہم نے رشتے کے لیے بنا لیا ہے مسلمان ہوتے ہوئے کہ پکی نوکری ہوگی تو ہم رشتہ دیں گے پینشنیبل بندہ ہوگا تو ہم رشتہ دیں گے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے ان یکونوا فقراء حتی یغنہم اللہ من فضلی اگر وقتی طور پر ان کے پاس نکاح کی ضروریات ہیں تو ان کا نکاح کرا دو اگر وہ فقیر ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو کیا کر دے گا غنی کر دے گا مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسباب کے اوپر بھروسہ تو یہ ایمان کے کمال کی علامت نہیں ہے ایمان بہت ناقص ہے اللہ تعالی غنی کر سکتا ہے کیوں کہ وہ وسعتوں والا ہے اور جاننے والا ہے اسے پتہ ہے کسے کیا دینا ہے اور جو ابھی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے
تو انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ تو یہاں حدیث کے حوالے سے میں نے آپ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزے رکھیں۔ روزہ شاوانی قوتوں کے آگے ڈھال ہے، اور تمہارے غلام اگر تم سے مکاتبت چاہیں تو ان کے ساتھ مکاتبت والا معاملہ کر دو اگر تم ان کے اندر تمہیں خیر معلوم ہو۔ اس کی تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی۔ ابھی تو پوری دنیا کے اندر بھی کہیں غلام اور لونڈی کا تصور بھی موجود نہیں ہے، اور اللہ نے جو مال باقی مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے تم انہیں دو، یعنی ان کی آزادی میں اپنا مال صرف کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جو باندیاں ہیں ان کو بدکاری کے اوپر مجبور نہ کرو پیسے کمانے کے لیے، چکلے نہ کھولو، خصوصاً اس وقت جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو اس وقت تو یہ اور زیادہ برا ہے، تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان، اور جو بھی ان کو مجبور کرے گا تو ان کے مجبوری کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مجبور آدمی کے اوپر گناہ عائد نہیں ہوگا۔ اور ہم نے تمہاری طرف واضح احکامات نازل کیے اور مثالیں بیان کی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ 3 آیات بیان ہوئی تھی۔ ایک تفصیلی خطبہ تھا پچھلے درس کا، تو جو آئے انہوں نے تو اس کو سمجھا، جو نہیں آئے تھے وہ خطبات صفدر میں یہ پڑھا ہوتا ہے، تو وہاں سے کسی وقت بھی سنا جا سکتا ہے۔ اور جو آدمی ایک دفعہ درس قرآن میں آتا ہے وہ پھر موبائل سے اٹھا کر فیس بک سے یا واٹس ایپ سے اس کو دوبارہ سن لے تو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، پھر ذہن سے محو نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کو بیان کر رہی ہیں آج کے درس میں، مل گیا ہے نا؟ توجہ بھی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ آسمان و زمین کا نور کون ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے تذکرہ تو نور کا ہے، لیکن اس سے مراد منور ہے، یعنی آسمان و زمین کو نور دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمان و زمین کو نور دینے والا، ہدایت بخشنے والا کون ہے؟ یہ قرآن کی مشکل ترین آیت ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں بڑی توجیحات ذکر کی ہیں، اور ان آیات کے نیچے بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے۔ تو ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے چونکہ درس میں رکھتا ہوں، اتنی تفصیلات کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، بسا اوقات میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں مفسرین کی ساری توجیحات کو ایک نظر پڑھ بھی سکوں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ ایک رکوع مطالعہ کرنے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، اور میں وقفے سے اس کا مطالعہ کرتا ہوں، جمعے سے پہلے بھی مطالعہ، جمعے سے بعد بھی، رات کو بھی، پھر ہفتے کے دن صبح بھی، اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے رات تک۔ ابھی تک میں مطالعہ کرتا رہا وقفے سے، لیکن ابھی بھی مطالعے سے پیاس نہیں بجھی۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کو منور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کمشکاتن، ایک آلے کی طرح ہے، ایک تاک کی طرح ہے۔ یہ پرانے زمانے میں جب دیواریں بنائی جاتی تو ان دیواروں کے اندر ایک خلا رکھا جاتا جس کو ہم اپنی زبان میں آلہ کہتے، اس کو تاک کہتے ہیں۔ وہاں کوئی لالٹین وغیرہ، بتی وغیرہ، کوئی ڈیوا وغیرہ وہ رکھا جاتا۔ ان مقاصد کے لیے ان آلے کو استعمال کیا جاتا دیوار کے اندر۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کمشکاتن، اس نور کی مثال اس تاک کی طرح ہے، فیہا مصباح، اس آلے کے اندر چراغ پڑا ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے کے اندر ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ جو ہے
وہ گویا کہ ایک چمکدار ستارہ ہے، چمکدار موتیوں کا بنا ہوا ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اب اس کے اندر، چراغ کے اندر جلایا جاتا ہے مبارک درخت سے، زیتونۃ، جو کہ زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو مشرقی جانب بھی نہیں ہے وہ درخت اور مغربی جانب بھی نہیں ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے، خود بخود اس کو آگ لگ جائے اور وہ روشنی فراہم کرنے لگ جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نے مس بھی نہیں کیا ہے، اور اگر اس کو آگ لگا دی جائے تو نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا نا، اب میں اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ مثال ممثل لہو کی وضاحت کے لیے آتی ہے کہ جس چیز کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے اسی کی وضاحت کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال دے رہی ہیں کہ وہ یہ دیوار ہے، دیوار کے اندر ایک طاق ہے، آلہ ہے، اس کے اندر ایک چراغ ہے، اور چراغ کے گرد و نواح میں ایک شیشہ ہے، اور وہ شیشہ اتنا چمکدار ہے گویا موتیوں کا بنا ہوا چمکدار ستارہ ہے، اور پھر اس چراغ کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے اس چراغ کو جلانے کے لیے وہ زیتون کے درخت کا تیل ہے۔ زیتون کا درخت کا تیل جو ہے اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے جب اس کو جلایا جائے، اور اس کے اندر دھواں بھی نہیں ہوتا، یہ اس بات میں مشہور ہے۔ اور زیتون کا درخت بھی وہ جو مشرقی سمت بھی نہیں کھڑا، مغربی سمت بھی نہیں کھڑا۔ مغربی سمت ہو تو سورج صبح کے وقت اس کو دھوپ دیتا ہے، شام کو اس کو دھوپ نہیں پہنچتی، اور اگر مشرقی سمت ہو تو سورج اس کو شام کے وقت تو دھوپ دیتا ہے لیکن صبح کے وقت مشرقی سمت میں اس کو دھوپ نہیں پہنچتی۔ تو جو زیتون کا درخت عین وسط میں کھڑا ہے میدان میں، جس کو ہر طرف سے دھوپ پہنچتی ہے، پورا دن دھوپ پہنچتی ہے، تو جس کو پورا دن دھوپ پہنچتی ہے اس درخت کا تیل بھی بہت عمدہ ہوا کرتا ہے۔ اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے، اور زیتون کے ایسے درخت کا ہے جس کو مسلسل دھوپ فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، اور ایسا تیل ہے کہ اس کو آگ نہ لگے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ روشن ہے، اور اگر اس کو آگ جلا کر اس چراغ کو روشن کر دیا جائے تو یہ نور کے اوپر نور بن جائے گا، روشنی کے اوپر مزید روشنی کا کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ مثال اپنے نور کی دی ہے۔ اب سمجھو اس مثال کو فٹ کرنا ہے۔ یہ انسانی جسم ہے، یہ بدن ہے، اور اس بدن کے اندر یہ دیوار ہے نا، دیوار کے اندر طاق ہوتا ہے، یہ بدن ہے انسان کا، اور اس بدن کے اندر ایک سینہ ہے، اس سینے کو طاق کہہ لیں، اور سینے کے اندر ایک دل ہے، اس دل کو چراغ کہہ لیں، اور اس دل کے اندر فطرت سلیمہ کا ایک نور موجود ہے جو اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے، اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے۔ کوئی مبلغ، کوئی نبی اس کو سمجھانے کے لیے نہ بھی آئے، تب بھی اس کی فطرت سلیمہ کے اندر استعداد اتنی کامل ہوتی ہے کہ وہ خود بخود اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، بغیر کسی کے سمجھائے اور بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کی تقریر سنے، بغیر کسی کی تصنیف پڑھے، وہ خود بخود اللہ کی الوہیت کو کیا کر لیتا ہے؟ سمجھ لے۔ یہ اس کے دل کے اندر جو فطرت سلیمہ ہے اس کو مثال دی ہے زیتون کے اس درخت کے ساتھ جس کو دھوپ وافر مقدار میں پہنچتی ہے اور اس کا تیل خوبصورت انداز میں باہر نکلتا ہے، تو وہ فطرت سلیمہ ہے۔ اور پھر اس دل کو جو ہی وحی کی روشنی پہنچے، نبی کی دعوت پہنچے، مبلغ کی دعوت پہنچے، تو وہ فوراً اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے، فوراً اس دعوت کو، یعنی
یہ سینہ ہے نا، جسم ہے، جسم کے اندر سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے، دل وہ چراغ ہے، اور اس دل کے اندر ایک زندہ ضمیر جو ہے، فطرت سلیمہ، جو اللہ کی معرفت رکھنے کی استعداد رکھتی ہے، وہ خود اس کو آگ نہ لگائی جائے، اس کو وحی کے ذریعے متوجہ نہ کیا جائے، تب بھی وہ فطرت سلیمہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن اگر اسے وحی کی روشنی پہنچے، آگ لگائی جائے نا اس تیل کو، تو نور علی نور بن جاتا ہے۔ وحی کی روشنی پہنچے، وحی کو پہچانے والے مبلغ کی بات پہنچے، نبی کی بات پہنچے، تو وہ فوراً ایمان لے آتا ہے۔ تو فطرت سلیمہ اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو ہی نبی کی دعوت پہنچی تو یہ نور علی نور بن گیا۔ بات سمجھیے، یہ نورن، کئی لوگ دنیا کے اندر ایسے ہدایت یافتہ ہوئے جن کے پاس کوئی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، جن کو کسی مولوی نے کوئی تقریر نہیں سنائی، لیکن ان کے دل کے اندر ایسی استعداد فطرت سلیمہ کی موجود تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، میں نے جس کو بھی ایمان کی دعوت دی، سب نے کچھ نہ کچھ پس و پیش کی ہے، واحد ابو بکر ہے جس کو میں نے دعوت ایمان دی ہے تو فوراً قبول کر لیا ہے۔ وہ فطرت سلیمہ ابو بکر کے دل میں موجود تھی، جو ہی نبوی دعوت پہنچی تو یہ نور علی نور بن گیا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی اور نورانیت کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دیکھو نا، چراغ ہے، اس چراغ کو اگر آلے کے اندر رکھا جائے تو روشنی اور بڑھ جاتی ہے، اور چراغ کے اوپر اگر شیشہ چڑھا دیا جائے تو روشنی کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیل تو اور بھی بہت سارے ہیں جو چراغ کو جلاتے ہیں، لیکن جو زیتون کا تیل ہے اس کی روشنی اور زیادہ ہوتی ہے، اور زیتون کا وہ درخت جس کو دھوپ پورا دن پہنچتی ہے اس کی روشنی اور زیادہ ہوتی ہے، اس کی روشنی وہ لگتا ہی اس طرح ہے کہ یہ خود بخود روشن ہے، لیکن جب اس کو آگ لگائی جائے تو روشنی کے اوپر روشنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مثال بیان کی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ جو باہر دیکھو نا، باہر جو بتی کھلی ہے مسجد کے بالکل باہر کونے کے اوپر جو بلب کھڑا ہے، اس کے اندر ایک چمکیلی پٹی لگی ہوئی ہے، چمکیلی، یہ اوپر خول لگا ہوا ہے، روشنی کو بند کیا گیا اس خول کے اندر، پھر اس کے اندر ایک چمکیلی پٹی لگائی ہے تاکہ یہ روشنی سمٹ کر اور بھی زیادہ ہو جائے، اور بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ فطرت سلیمہ اس دل کے اندر موجود ہے، یہ خود بخود خالق کائنات کی وحدانیت کو پہچان لیتی ہے اگر اس کے اندر استعداد ہو۔ اگر نہ پہچان سکے تو اتنا قریب ہوتا ہے خالق کائنات کی پہچان کے کہ جو ہی کسی مبلغ کی دعوت وحی الہی کی روشنی پہنچی تو یہ نور علی نور بن گیا، فوراً اس نے ہدایت کو کیا کر لیا۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں، نبی بار بار دعوت دیتا رہتا ہے، نبی معجزات دکھاتا رہتا ہے، لیکن وہ ضد کے اوپر اور انا کے جذبے کے اوپر لگ کر پھر بھی دین حقہ کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ بات یاد رکھنا ہے، اللہ اپنے ہدایت والے نور کی طرف ہدایت اسے ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے۔ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا؟ اس سے بڑا کون سا احسان ہے؟ ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیتا، سکھوں کے گھر یا یہودی اور عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کر دیتا، تو یہ اس نے احسان کیا ہے، تو اس کے احسان کا بدلہ کم از کم تو ہم تابعداری کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو سرشار کر لیں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے سمجھانے کے لیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ ہر چیز کو۔ اب یہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ نور ہدایت، نور یہ کہاں سے ملتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ نور ہدایت ایسے گھروں کے اندر سے ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کرنے کا۔ بیوت سے مراد مساجد ہے،
نور ہدایت کہاں سے ملتا ہے جی؟ ترکے ترکے نماز پڑھو سے تالا مارنا جی. پینشن آتے ہیں نا تو ان کو مسجد کی کمیٹی کا چیئرمین بنا دو. بس انہوں نے نیا فیصلہ تھوک دیا کہ نکلو بھائی ہم نے مسجد کو کیا لگانا ہے. یہ مسجد تو ہدایت کا مرکز ہے. یہاں تو علم و عرفان کی بارش ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کا مسکن ہے مسجد. یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے. اس میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں. مسجد نبوی وزارت داخلہ کا دفتر بھی تھا, وزارت خارجہ کا دفتر بھی تھا. مسجد نبوی GHQ کا بھی کام کرتی تھی, اور مسجد نبوی جیل بھی تھی. ستونوں کے ساتھ باندھا گیا کافر قیدیوں کو. وہ اعمال دیکھ کر صحابہ کے مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ نور ہدایت جس کی مثال اللہ نے دی ہے, یہ ایسے گھروں کے اندر ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے. ان گھروں کو, اس کی دو توجیہ ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ بلند کرنے سے مراد اس کی تعمیر ہے, اس کی مسجد کی تعمیر کی جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی, اور صحابہ, تمام صحابہ میں امیر ترین انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بیت المال سے انہوں نے کبھی اپنی تنخواہ نہیں لی تھی, اور مسجد نبوی کو چندے سے نہیں بنایا بلکہ اپنی ذاتی جیب خرچ سے حضرت عثمان نے بنایا. اور ہندوستان کی سرزمین سے لکڑی کٹوا کر, سال کی لکڑی کٹوا کر مسجد نبوی میں حضرت عثمان نے لگائی. کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, کہ یہ ہدایت ایسے گھروں کے اندر ملتی ہے جن کو اللہ جن کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ ان گھروں کو بلند کرو. لیکن یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ مسجد کے اندر آبادی نہیں ہے, اور مسجد کو ایسا عالی شان بنا دیا, نماز پڑھنے والے کے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن مسجد عالی شان بھی بناؤ اور مسجد کو آباد بھی کرو. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ, آگے والیوم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. مسجدوں کی تعمیر اور آبادی وہی کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے اوپر بھی کیا لاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی مسجدوں میں چندہ تب دو جب تمہارے گھر کے اندر, تمہارے پڑوس میں کوئی غریب نہ ہو, تمہارے پڑوس میں کوئی بیمار نہ ہو. پڑوس کے بیمار کا خیال رکھنا وہ الگ حکم ہے, غریب کے خیال رکھنا وہ الگ حکم ہے. مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم, گڈ مڈ نہ کرو کہ ادھر والے پیسے ادھر لگا دو اور ادھر والے پیسے, گڈ مڈ کرنے نہیں. انما یہ باقاعدہ حکم ہے مسلمان والوں کو کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں. ایک وہ ترفعو یعنی اس کی تعمیر کرنا, بلندی سے یہ مراد. دوسرا اس کا حقیقی معنی وہ یہ ہے کہ مسجد کی تعظیم کی جائے, مسجد کے آدب کا خیال رکھا جائے, مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جائے. مسجد کو صاف شفاف ہونا چاہیے, مسجد کی خدمت کرنی چاہیے. مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں ہونی چاہیے. مسجد کے اندر دنیاوی باتیں, دنیا کی کسی چیز کا تذکرہ کرنا اس کو دنیاوی نہیں کہتے. معاذ دنیا کے مقصد کے لیے ایسی چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف جس کا استعمال کیا جائے وہ دنیا ہے. جس چیز دنیا کی چیز کا استعمال اگر اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے تو وہ دنیا نہیں. مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے, بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرے اسے جواب میں یوں کہو کہ اللہ تیری چیز تجھے واپس نہ کرے. تو سارے صوبیدار مسیحی اعلان کروانے, کمیٹیاں جی ساری نہیں دیا, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی صوبیدار ہوتے ہیں. جڑا صوبیدار نہیں ہو پچھے روزے چ لکھا ہے جی. تو اللہ میں سمجھ نصیب. مسجد اس لیے نہیں بنی, ایک بندہ آ گیا اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا یا بکری گم ہو گئی تھی, اس نے اعلان کیا مسجد کے اندر کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی, آپ نے فرمایا کہ اللہ وہ تیری چیز واپس نہ دے. مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی. یہ سپیکر ہم نے اس لیے لگوایا ہے باہر تاکہ مسجد سے غیر شرعی اعلان باہر نکلے, اور مسجد کے اندر خرید و فروخت کے اعلان کی اجازت
نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اسے یہ کہو کہ اللہ تیری اس چیز میں، تیری تجارت میں نفع نہ دے، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی۔ تو مساجد کا ایک اپنا، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، تعلیم و تذکیر ہو، دعوت و تبلیغ ہو مسجد کے اندر، یہ سارے کام مسجد کے اندر کرنے ہیں۔ لیکن ہمارا تو مشاہدہ یہ ہے جس کی گھر نہیں چلتی وہ امام تو لا نہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ بعض لوگ اس کو بڑا قوال سمجھتے ہیں کہ امام ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک نے کہا تھا، میں نے ٹائم پوچھا بھائی کتنے بجے، انہوں نے کہا 9 ساڑھے 9۔ کتنے بجے؟ تو میں انہوں جواب دیتا میں اگلے جمعہ پڑھا 2:30 3 بجے۔ تمہارے لیے 9 ساڑھے 9 آدھے گھنٹے کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہم سے 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو یہ ٹائم دی پابندی نہیں کرتے، تو سارے ٹائم کی پابندی مولوی کے لیے، اس کا کوئی کام 1 دن لیٹ ہو جائے بیچارہ بس یہ ستے ہی رہنے کہ تو کہ تیری پتہ نہیں کتنی نمازیں ہی قضا تھی گئی ہیں، لیکن وہ 1 منٹ، وہ بھی انسان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجد کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گھڑیال تو نہیں ہوتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے اس وقت جماعت ہوتی تھی اور آپ انتظار کرتے رہتے تھے، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے اس وقت نماز ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا رہے اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی، وہ باہر جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے مسجد میں جاؤں، باہر مسجد میں جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجد کے ماحول کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نور ہدایت کہاں سے ملتا ہے؟ مرزے کی اکیڈمی سے نہیں، کہاں سے؟ مسجد سے۔ مسجد کے اپنے انوارات ہیں اور مسجد اسلام کا مرکز ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس مسجد کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ کس کے نام کا؟ سپیکر کھول کے ستے پہ جگا دے بھی، یہی معنی ہے۔ جنہاں دے گواڑ مسیتی گھر انہاں دے گل کوئی بندہ بیمار تھی ونجے تو ان ڈاڑے دعائیں نے تریور دینے پہ ہونے نو جڑا ذکر سپیکر تے پہ کرے نو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ذکر کرنا اتنی اونچی آواز میں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یہ حرام ہے۔ تو ذکر کر، آہستہ آواز میں کر، سارے جاگ رہے ہیں تو اونچی آواز میں کر، کوئی بیمار ہے اس کو عام آواز بھی نہیں سکون دے سکتی اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ سپیکر کھول کے۔ مسجد کے قریب جو گھر ہیں آپ ان سے پوچھیں جا کر۔ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک زمانے میں جنگ اخبار میں کالم لکھتے تھے، اور ایک کالم انہوں نے لکھا تھا لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال۔ ان کی پھر وہ کالم سارے، ان کی کتاب ذکر و فکر ہے، اس کے اندر چھپے ہیں۔ ہم بعض چیزوں کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہی قیامت کے دن ہمارے نجات کے آگے رکاوٹ بن جائیں گی۔ لہذا ہمارے ذکر و اذکار سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، یہاں لاؤڈ سپیکر کا تذکرہ نہیں ہے، اونچی آواز کا تذکرہ نہیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اونچی آواز میں ذکر کریں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ آہستہ آواز میں ذکر کریں۔ پڑوس میں کسی کو تکلیف ہے، آپ آہستہ آواز میں ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ فجر کی نماز سے پہلے ایک گھر میں اونچی آواز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس پڑھ رہے، وہ آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر تھوڑی تو آواز کو آہستہ کر لے، اور ابو بکر تو تھوڑی آواز کو کیا کر لے، اونچا کر لے۔ اعتدال ہے شریعت کے اندر، اعتدال سے ہٹنا نہیں ہے۔ شریعت تو ہے ہی امن کا نام، کسی کو تکلیف دینے کا نام شریعت نہیں ہے۔ تو ان مساجد کے اندر یہ نور ہدایت ملتا ہے۔ ان مساجد کے اندر ایک تو یہ ہے ان ترفع، ان کو بلند کیا جائے، یعنی ان کی تعمیر و ترقی کا خیال کیا جائے، ان کی تعظیم، ان کی تطہیر کا خیال رکھا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان ہدایت کے مرکز مساجد کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال، معنی پڑھو، اور صبح شام وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ صبح و شام ایک محاورہ ہے، اس سے مراد ہے ہمیشہ، کدے پڑھی تھے کدے،
یہ نہیں، ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور یہ جو ایام ہے نا جو کل سے شروع ہوئے، یہ ایام ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کے ان 13 تاریخ تک اس میں تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تقدیس کی کثرت کرو۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہر وقت سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ ان دنوں کی خاص عبادت ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں خاص اہتمام کرو تسبیح کا، تحلیل کا، تکبیر کا اور تحلیل کا۔ لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، سبحان اللہ تسبیح ہے، الحمدللہ تحمید ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے۔ اس کو پڑھو، یہ زیادہ سے زیادہ ان ایام میں پڑھو۔ رجال اللہ تلہیہم، ان مسجدوں کے اندر ایسے مرد رہتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت روکتی ہے، نہ خرید و فروخت روکتی ہے، نہ خرید و بے کا معنی خرید یا فروخت کیا ہے، اور تجارت کا معنی تجارت کہتے ہیں مستقلاً ایک پیشے کو، اور کبھی کبھی خرید و فروخت کرنا۔ ان مساجد کے اندر ایسے مرد رہتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر کے آگے نہ تجارت روکتی ہے، نہ خرید و فروخت۔ آج کیا ہے، آج کسی آدمی کو نماز بادشاہ ساری دیار دکان تے بانا ماں ٹائم ہی نہیں لگ رہا نماز کے لیے۔ اللہ تجھے توفیق ہی نہیں دیتا اپنی عبادت کے لیے، اپنے گھر میں آنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تشریف لے گئے، اور جو ہی آذان ہوئی بازار والے لوگوں نے مسجد کا رخ کر لیا، اپنی دکانوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ آیت پڑھی کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان گھروں کو آباد کرنے والے ایسے مرد ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید و فروخت روکتی ہے، نہ تجارت روکتی۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے نا۔ یہ آگے آ رہا ہے، آگے میں سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ افغانستان ایک خطہ واحد ہے جہاں ایسی حکومت قائم ہے، بازار میں دکانیں کھلی ہوتی ہیں، نماز کے ٹائم بند۔ میں مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور میں ہے، تو جب میں لاہور میں تھا تو کوئی کتاب لینے کے لیے اس مکتبے میں گیا، نچلے فلور کے اوپر میں کھڑا تھا، تو آذان ہو گئی، ادھر عصر کی آذان ہو گئی۔ انہوں نے بس آواز لگائی کہ جو بھی ہے دکان کے اندر وہ باہر آ جائیں، اب نماز کے بعد دکان کھولے گی، وہ کتاب جس کے ہاتھ میں ہے وہ وہیں رکھ دے۔ بس فوراً انہوں نے شٹر بند کر دیا۔ آذان ہوئی، نماز کے بعد تمام آدمیوں کو نکال دیا۔ آذان کے بعد پھر جماعت کے بعد لوگ پھر آئے خرید و فروخت کے لیے۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے جو اپنی تجارت کو چھوڑتا ہے اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑتا ہے نماز کے لیے، اس کے رزق کے اندر کمی نہیں ہوتی، اسی کے رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ابھی حالت ہوئی ہے، کسی کا بور پانی گڑبڑ کر رہا ہے، کسی کا خشک ہو گیا ہے، کسی کا پانی گدلا ہو گیا ہے، کسی کا بے ذائقہ ہو گیا ہے۔ او سمیرا ملک بیچاری آکھ کے میں ماں بہن دے سر تو گھڑے لہساں خدا تعالی وت چوا دیتے، کوئی اس فلٹر تے کوئی اس فلٹر تے کوئی۔ کبھی خیال کیا ہے مشقت اور بڑھ گئی، لیکن موت پھر بھی وقت پہ اوپر آنی ہے، یہ آب حیات نہیں ہے۔ میں اس کی نفی تو نہیں کر رہا، جانا تو چاہیے۔ اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی پاداش میں ہماری صحت میں برکت ختم کر دی، تعلقات میں برکت ختم کر دی، رزق میں برکت ختم کر دی۔ بس ہر وقت آدمی ایسی مصروفیات کے اندر لگ گیا ہے، اس کو ٹائم بھی نہیں ملتا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جو اللہ کے دین کو وقت نہیں دیتا، میں اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دیتا ہوں۔ دین کو وقت دے کر دیکھو، پھر اپنے اوقات کے اندر برکت دیکھو۔ تو ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید و فروخت روکتی ہے، نہ بس تجارت کا ٹائم اپنا ہے، اللہ کے دین کا ٹائم۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے میں بھی نہ نماز نہ بے روکتی ہے، نہ تجارت روکتی ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی تجارت رکاوٹ نہیں۔
پورا حساب کر کے زکات دیتے ہیں. ان کو یہ وسوسہ بھی نہیں آتا بھائی کمائے تو ہم نے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے زکات کی مد میں نکل رہے ہیں, ہم کیوں دیں, لیکن بخوشی وہ دیتے ہیں اپنی زکات کا پورا پورا حساب کر کے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, ان کے دل ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں آنکھیں اور دل کیا ہو جائیں گے, الٹ پلٹ ہو جائیں. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ ان لوگوں کو جن کی نماز کے آگے, جن کی زکوٰۃ کے آگے, جن کے خوف خدا کے آگے, جن کے ذکر الہی کے آگے نہ تجارت رکاوٹ ہے نہ خرید. میچ واسطے بے شک نماز چھوڑ دے, میچ تو کوئی ذکر آیا وچ کیڑی چیز آیا. عموماً بندہ خرید و فروخت تجارت کی وجہ سے اس دین سے غافل ہوتا ہے. اللہ نے اس اہم چیز کا تذکرہ کر دیا ہے, باقی ساری چیزیں آ گئی ہیں, جتنی چیزیں دین کے آگے رکاوٹ بن رہی ہیں وہ تمام مراد ہیں. تاکہ اللہ ان کو اچھا بدلہ دے, ان کے اعمال کا صرف بدلہ نہ دے, وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور یاد رکھنا اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے. بات پتہ سمجھائی اللہ نے نا, کہ تو کہتا ہے ابھی گاہک ہیں, میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو میرا رزق کم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اصل بدلہ تو دے گا ہی صحیح, اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا. اور یہ یاد رکھنا کہ رزق کا خزانہ کس کے کنٹرول میں ہے, وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. ساری دار دکان چلا چلا کے ہزاروں روپے کما کے گھر گیا تو بیوی نہ لڑائی ہو گئی, طلاق ہو گئی. کمانے کا فائدہ تو ہوا نا جی. بچہ ایکسیڈنٹ کر کے آ گیا, کوئی مقدمہ قائم ہو گیا, تو کمائی بادشاہ نہ کمائے ہوئے نا تو پے کتنے ہوئے نا. اللہ تعالیٰ انہی چیزوں میں بس جکڑی رہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو دین کی وجہ سے نماز کے آگے رکاوٹ نہیں کھڑی ہوئی, اس کی چیزیں زکوٰۃ کے آگے یہ چیزیں رکاوٹ دنیا والی نہیں کھڑی ہوئی, ذکر اللہ کے آگے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنی, تو ہم ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا اچھا بدلہ دیتے ہیں. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اپنے فضل سے بڑھا کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جس آدمی نے استغفار لازم کر لیا, ہر وقت استغفار پڑھتا رہتا ہے, اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا, ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ فراہم کرے گا, اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. ہم نے اعمال سے تو لینا سیکھا ہی نہیں ہے, اعمال کر کے اللہ سے لینا, اللہ سے سیکھنا چاہیے. دیکھو ایک پیسے جیب میں ہیں, آٹا نہیں مل رہا, پیسے جیب میں ہیں, پیٹرول, پچھلی حکومت میں ہم نے تجربہ کیا یا نہیں کیا, پیسے جیب میں تھے, چینی, ضروریات دین نہیں مل رہی تھی, گندم گھر کی ہے لیکن وہ توے کے اوپر پکنے کے لیے تیار. پوچھتے ہیں جی فیس بک کے اوپر بھی تجویزیں آتی ہیں, یہ دریج نہ ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے. بس وقت جڑے ویلے بیٹھے وہ شروع تلے کومنٹ آتے, تو جس نے پوسٹ چاڑی وہ بیچارہ اپنی پوسٹ دی شہرت دے چکر اوتھے ساری دیاروں کومنٹ ہی پڑھنا پیا. بیج تبدیل کر کے دیکھیے, کھادے تبدیل کر کے دیکھی, عذاب الہی ہے. آج قوم توبہ کر لے, اللہ اسی کے اندر دریج ڈال دے گا. توبہ نہیں ہوگی تو پھر یہی اشر ہوگا پانی خشک ہو رہا ہے, کہاں سے نکالیں گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پانی میں نے نعمت دی ہے, کبھی جوہر کی صورت میں, کبھی تالاب کی صورت میں, کبھی برف کے بلاک کی شکل میں اس کو رکھا, کبھی سمندروں کی شکل میں, کبھی زمین کی سوتوں کے نیچے. اگر ہم اس کو زمین کی گہرائیوں میں لے جائیں, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو باہر نکال سکو. اللہ کہتا ہے تو کس سے سلو ہونی چاہیے, اللہ سے سلو ہونی چاہیے. پورے ملک میں بارشیں ہو گئی ہیں لیکن ہمارے شہر میں بارش,
ساری دھرتی کے گندم پکنے کے لائق ہے، ہمارے شہر کی گندم پکنے کے لائق نہیں ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے صلح کرنی چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے کہ وہی اللہ جس نے اس کے اندر لیس دار مادہ رکھا تھا اسی کو خشک کر دیا۔ واللہ یرزق من یشاء۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالتوں کو بیان کیا۔ کافروں کی ایک قسم وہ ہے جو آخرت کی قائل ہے اور وہ دنیا میں اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں، ہسپتال بنا لیا، کسی کو قرض دے دیا، کسی کی نالی بنا دی، کسی کو نلکے لگوا دیے، کسی کو رفائی کام کر دیے، کسی کا علاج کروا دیا، تو دنیا میں ان کو نیک نامی مل جاتی ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، نہیں، وہ جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، پرندوں چرندوں اور جو جنگلی جانور ہیں وحوش ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان تو ان اچھائیوں کا کوئی بدلہ آخرت میں مرتب۔ ہاں اللہ عدل و انصاف والے ہیں، دنیا میں نیک نامی کی صورت میں بدلہ مل جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ اچھے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ اللہ نے پہلی آیت میں ان کا تذکرہ کیا، والذین کفروا اعمالهم کسراب، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں، بقیتن جو کھلے میدان میں پڑی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی گمان کرتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ، اور جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہاں پانی مانی کچھ بھی نہیں پاتا اور اللہ کو وہاں موجود پاتا ہے، فوفاہ حسابا، اللہ اس کو حساب پورا کر دے گا، یعنی اس کی عمر ختم کر دے گا، موت آ جائے گی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا ہے مثال؟ پیاسا آدمی ریت کے گرم ریت کے میدان میں ہے، دوپہر کے وقت میں دور سے دیکھتا ہے ریت کو، اور ریت سورج کی چمک سے پانی کی طرح نظر آ رہی ہے، یہ دوڑا گرمی میں، اس جگہ پہ پہنچا تو وہاں پانی نہیں تھا، وہاں پہنچا تو چمک ختم ہو گئی۔ آپ سفر میں جائیں نا، یہ کارپیٹ روڈ کے اوپر آپ سفر کرتے ہیں، عین دوپہر کے وقت میں موٹر سائیکل گاڑی کے اوپر ہیں، دور آپ کو روڈ کی چمک اس طرح نظر آئے گی گویا وہاں کیا ہے، لیکن اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پانی۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے، یہ جو کافر نیک اعمال کرتے ہیں یہ اس پانی کی طرح ہے جو پانی ریت یا سڑک کے اوپر نظر آتا ہے، لیکن جب بندہ وہاں پانی کی تلاش میں پہنچتا ہے تو وہاں پانی۔ دنیا میں ہسپتال بنا لیے، دنیا میں جانوروں کی خدمت کر لی، لوگوں کے علاج معالجے کروا دیے، لوگوں کے قرض اتوار دیے، لوگوں کے لیے پانی کی جوہڑ بنا دیے، ٹینک بنا دیے، ان کو بور کرا کے دیے، جتنے کام بھی کرتے ہیں۔ آخرت میں ایسے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کے اندر کمزوری تھی، وہ یہ سمجھ کے جائیں گے کہ ہم نے تو بہت اچھے اعمال کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو ان کی اچھائی وہاں نظر نہیں آئے گی، وہاں ان کا کوئی نتیجہ مرتب ہو، اللہ ان کی عمر ختم کر دے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ ایک بندہ دنیا کے اندر اچھے اعمال بھی کرے لیکن آخرت کے اندر اس کے اوپر کوئی نتیجہ مرتب ہو، اللہ معاف فرمائے۔ دوسرے وہ کافر جو کوئی اچھا کام نہیں کرتے، ہیں بھی کافر اور کوئی اچھا کام، اور اپنے سرداروں کے پیچھے ان کی تقلید میں ضد میں لگی ہوئی ہیں، دین اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ ان کی مثال بیان فرما رہے ہیں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ان کی مثال ان اندھیروں کی طرح ہے جو اندھیرے دریا کے اندر ہے، گہرے دریا کے اندر ہیں، گہرے سمندر کے اندر ہیں، جس کو ایک موج نے ڈھانپا ہے، پھر اس کے اوپر دوسری موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہے، پھر اس کے اوپر ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے ہیں، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر ایک موج کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر تیسری موج کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر بادل کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر رات کی تاریکیوں کا اندھیرا، اور لگاتار بارش برس رہی ہو تو یہ ایک اندھیرا ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض۔ اس سمندر کی گہرائی میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہاں اپنے ہاتھ کو وہ باہر نکالتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی
یہ اندھیرے اور تاریکی میں پھر رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اور یہ بات یاد رکھنا، جس کو اللہ نور ہدایت نہ دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں. اللہ ایمان کی طاقت کو سلب نہ فرمائے، اللہ ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، مرتے دم تک ایمان کو اللہ تعالی ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مثال کافروں کی دی ہے، پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کی بھی بیان کی ہے. اب پڑھ لیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہ مقام تعلیم ہے، تھوڑا اونچا پڑھ لیا کرو اور سارے پڑھا کرو. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہو نورا فما لہو من نور. ہمارے ہاں بھی کئی مسلمانوں کو شوق چڑھا ہوا ہے رفع عامہ کے کام کرنے کا. اچھی بات ہے، کرنے چاہیے، لیکن نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. حج فرض ہے تو حج نہیں کرتے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن رفعی کام کر رہے ہیں. دیکھو ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے. اگر ایمان کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو قیامت کے دن ان رفائی امور کا کوئی نتیجہ اور کوئی کارآمد پروگرام مرتب نہیں ہوگا.
اللہ تعالی ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز کے دوسرے رکن قرات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ ایک سوال ہے، اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت اسے یاد تو نماز میں کیا کرے بھائی؟ سوال سمجھا؟ قرآن کی کوئی آیت اسے یاد نہیں ہے تو نماز میں کیا پڑھے؟ جواب، سبحان اللہ یا الحمدللہ قرات کی جگہ پہ پڑھ لے، اور جلد سے جلد اس پر قرآن سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ جب تک یاد نہیں ہوتا تو وہ کیا پڑھ لے؟ قرات کی جگہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، اور حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد قرآن سیکھنا اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض، واجب کی مقدار واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں یہ سخت گناہگار ہوگا، نہ سیکھنے میں یہ اتنا قرآن تو ہر آدمی کو یاد کرنا فرض ہے جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ یہ جی بھائی آگے ہیں قرآن کریم جن ساتھیوں نے لکھوائے تھے۔